الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب برادران گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت اور قدرت میں بہت ساری چیزیں رکھ رکھی ہیں۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور دنیا کی بڑی سے بڑی چیز یہ سب خدائے پاک کے علم میں بھی ہے اور اللہ کی قدرت کے اندر بھی ہے۔ ہر چیز رب العالمین کے پاس ایک ترتیب سے ہو رہی ہے۔ ہر چیز دنیا کی ایک مقدار اور ایک ترتیب کے مطابق ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ ہم دیکھیے ہماری انگلیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک انداز کی انگلی بنائی، ایسا نہیں کہ ہماری انگلی تو ایسی ہے اور ہمارے بچوں کی انگلی کتوں جیسی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ہمارے چہرے ایسے ہیں اور ناک اور جو نقشہ ہے وہ نقشہ بالکل بدل جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے انسانی نوع کی شکلوں کا اور ان کے اعضاء کا، اور حیوانی نوع کی شکلوں کا اور ان کے اعضاء کا، لیکن اللہ قادر ہے کہ اس کے خلاف بھی کریں۔ مثال کے طور پر زمین ہے تو زمین بالکل ٹھہری ہوئی ہے اور ہم زمین پر مکانات بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، گاڑیوں سے چلتے ہیں، ٹرینیں چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پوری زمین کو ہلا دیں، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، ہلا کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب اس سے واضح طور پہ اللہ کیا دکھائیں گے کہ ہماری طاقت پوری زمین کو ہلا سکتی ہے،
دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ پوری زمین کو، پوری دنیا کی زمین کو ہلا دے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین کی قدرت کی کار فرمائی اور اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہے۔ سمجھنے والا انسان سمجھتا ہے، نہیں سمجھنے والا انسان نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کو جینے کے احکامات بتا رکھے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا تمہارے لیے ضروری ہے اور کیا تمہارے لیے غیر ضروری ہے، کیا تمہارے لیے جائز ہے، کیا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بعض احکامات ایک وقت تک کے لیے دیے اور بعض احکامات ہمیشہ ہمیش کے لیے دیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا عقائد، اللہ ایک ہے اور پیغمبران اللہ کے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی آنی ہے، جنت اور جہنم ہے، یہ بنیادی عقیدے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک سارے انبیاء کو یہ بنیادی تعلیم دی، پوری دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن کچھ احکامات، چھوٹے چھوٹے احکامات کسی امت میں اللہ نے دیے اور کسی امت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے۔ کسی تھوڑی مدت کے لیے ایک حکم تھا اور آگے وہ حکم اللہ کا ختم ہو گیا۔ یہ کیسا ہے؟ یوں سمجھیے کہ جیسے حکیم صاحب ہیں، حکیم صاحب کے یہاں ہم پہنچتے ہیں علاج کے لیے، تو حکیم صاحب مرض کو دیکھ کر کے اور دوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 3 دن کی دوا لے جائیے اور 3 دن کھانے کے بعد پھر آپ میرے پاس آئیے۔ تو جب 3 دن کے بعد آدمی پہنچتا ہے تو حکیم صاحب اس دوا کو بدل کر کے اب 3 دن کے بعد دوسری دوا دیتے ہیں۔ کبھی 20 دن کی دوا دیں گے کہ 20 دن دوا کھا کر کے ہمارے پاس آئیے، تو پھر وہ دوا کا پاور گھٹا کر کے یا کچھ بھی اس میں تبدیلی کر کے پھر اگلی دوا اگلے وقت کے لیے متعین کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیموں کے حکیم ہیں، اور اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا ہے تو ہماری ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ہمارے مزاج میں کتنی خوبی ہے، کتنی خرابی ہے، اور ہمارے مزاج میں کتنی نرمی ہے اور کتنی سختی ہے، اور ہم جہاں پر رہتے بستے ہیں اس ماحول میں کس چیز کی گنجائش ہے اور کس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں جن احکامات کی ضرورت تھی، چھوٹے چھوٹے جزوی احکامات کی، وہ احکامات ان کو دیے، اور پھر اگلی امتوں میں ان احکامات کو اللہ نے بدل دیے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سے کی اور دونوں سے اولاد پیدا ہونے لگی۔ ایک بیٹا بیٹی صبح کو پیدا ہوتے تھے اور ایک شام کو پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پھیلایا، اللہ کا مقصد تھا کہ دنیا پھیلے، اس لیے وہاں حمل کی مدت ایک ہی دن کی، صبح سے شام تک میں ہی حمل مکمل طور پر پورا ہو جاتا تھا اور بچہ پیدا ہونے کے لائق ہو جاتا تھا۔ پھر آگے جب نسل انسانی چلی اور پوری دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، تو اب حمل کی مدت سیٹ ہو گئی کہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوگا، ایک ہی دن میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوتی تھی تو صبح کے بچے کا نکاح شام کی بچی سے ہوتا تھا،
اور شام کے بچے کا نکاح صبح کی بچی سے ہوتا تھا. حالانکہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد میں ہمارے یہاں نکاح جائز نہیں ہے, ہمارے وقت میں نکاح جائز نہیں ہے. جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی, تو اس شریعت کے احکامات, شریعت کے معنی جزوی احکامات, وہ الگ تھے, اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی ہے اور ہمیں جہاں پیدا کیا ہے تو ان کے احکامات الگ ہیں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جزوی احکامات میں تبدیلیاں کی ہیں. ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مکی زندگی تھی تو مکی زندگی میں الگ احکامات تھے, اور مدینی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ احکامات دیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کے لحاظ سے احکام میں تبدیلیاں فرمائیں. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری آیتیں ہیں جو مکی آیتیں ہیں, بہت ساری آیتیں مدنی آیتیں ہیں. مکی آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ملک کے لیے فٹ ہوتی ہیں جس ملک میں کافر غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں, کافر زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں. مکی آیتوں کے احکامات اور مدنی آیتوں کے احکامات ان جگہوں کے لیے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نافذ کرنے کا موقع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو تھوڑے وقت کے لیے رکھا اور بہت سی چیزوں کو منسوخ کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات شروع میں بتائے اور تھوڑے دن کے بعد ان احکامات میں تبدیلی فرما دی. یہ چیز فقہائے کرام سمجھتے ہیں اور علماء کرام سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ جب اسلام کے احکامات شروع ہو رہے تھے اور بچہ بھی مسلمان ہو رہا تھا, بڑے بھی مسلمان ہو رہے تھے, نوجوان بھی اور بوڑھے بھی اور عورت بھی مرد بھی, تو بچہ بھی امامت کرتا تھا. اب حضور کو بھیجنا ہے ایک قبیلے میں اور وہاں کے لوگوں کو نماز سکھانی ہے. اب کوئی ہے نہیں بڑے حضرات, تو بچے کو بھیج دیا کہ آپ جائیے وہاں پر اور میں نے جو آپ کو نماز سکھا دیا ہے ویسی نماز آپ ان کو سکھا کر کے آئیے. تو نماز سکھانے کے لیے بچہ نماز پڑھا دیتا تھا اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے, نماز ہو جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کے لیے رکھا تھا کہ جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی. جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو نابالغ امامت نہیں کر سکتا, کہ جس کی عمر 15 سال سے کم ہے اور وہ بالغ نہیں ہوا ہے وہ امامت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ حکم میں تبدیلی ہوئی. اب یہ چیز ایسی ہے کہ غیر مقلد حضرات کو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ دونوں روایتوں کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. الفاظ کو دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ میں کب آئے گا؟ جب صحابہ کرام کو دیکھیں گے تب. اور انہوں نے صحابہ کرام کو بیچ میں سے کٹ آف کر رکھا ہے, کینسل کر رکھا ہے کہ نہیں صحابی کی ہم نہیں مانیں گے, صرف حضور کی مانیں گے. تو حضور کی جو باتیں ہیں وہ اس زمانے کی باتیں بھی جو شروع اسلام کی تھی, جب شریعت کی ترتیب اور تنظیم ہو رہی تھی اس زمانے کی بھی احادیث ہیں, اور بالکل بعد کے زمانے کی بھی احادیث ہیں. تو اب الفاظ اس کے بھی ویسے ہی ہیں, اس کے بھی ایسے ہیں. اس میں کوئی سن لکھا ہوا نہیں ہے کہ فلاں سن میں اس وجہ سے حضور نے حکم دیا تھا, یہ نہیں لکھا ہوا ہے اتفاق سے, صرف حضور کی بات لکھی ہوئی ہے. تو اب حضور کے صحابہ کو چھوڑنے والا کنفیوژن میں ہو جاتا ہے کہ اس کو مانے کہ اس کو مانے. تو وہ کہتا ہے کہ چلو نابالغ بھی امامت کرے تو چلتا اور بالغ بھی امامت کرے تو چلتا. اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور تفقہ فی الدین کے نہ ہونے کی وجہ سے. تفقہ کا مطلب ہوتا ہے اندر جا کر کے مضمون کو سمجھنا, گہرائی میں اتر کر کے مضمون کو سمجھنا. تو صرف احادیث کے الفاظ سے مضمون اگر سمجھیں گے تو گمراہی آئے گی. صرف الفاظ سے ہی مضمون نکالیں گے اور اپنے دماغ سے نکالیں گے تو گمراہی آئے گی. اور جب فقہائے کرام نے جو باتیں سمجھی ہیں ان باتوں کو بھی ہم دیکھیں گے اور صحابہ کرام کی بھی زندگی کو دیکھیں گے.
جب سب کو دیکھیں گے تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی کہ اچھا یہ فلاں وقت کا واقعہ ہے اور حضور نے اس وجہ سے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، اور یہ فلاں صحابی ہیں اور یہ فلاں زمانے کے ہیں، فلاں وقت حضور نے ایسا کہا تھا۔ اب بات کلیئر ہوگی، اب حکم نکلے گا۔ اب یہ باریک بات عام آدمی کیسے سمجھے؟ جس آدمی نے باضابطہ طور پر قرآن پاک کی تفسیر کو اور باضابطہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا نہ ہو اور سارے پس منظر کو دیکھا نہ ہو، وہ آدمی کیسے سمجھے گا؟ تو اس لیے بھائیوں کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے وہ بھائی کہ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ان کے مسائل نہایت کچے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اہل حدیث بڑھتا ہوا رہتا ہے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنے حساب سے وہ بڑھتا رہتا ہے تو بڑھتے بڑھتے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی گمراہ ہوا، وہ پہلے اہل حدیث تھا۔ سر سید جو علی گڑھ کے بانی ہیں، انہوں نے حدیث کا انکار کیا کیونکہ وہ پہلے اہل حدیث تھے۔ اسی طرح سے تازہ مثال لے لیجئے، میں تو نام بھی لینا نہیں چاہتا مگر مثال کے طور پہ نام بول دیتا ہوں، یہ آپ کے تھوڑے فاصلے پر رہنے والے پی زین العابدین ہیں۔ یہ بیچارے اپنے سے اجتہاد کرنے لگے اور اجتہاد کرتے کرتے شروع میں غیر مقلدیت جیسی باتیں، اہل حدیث جیسی باتیں کرتے تھے، مسائل بتاتے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو کنفیوژن ہوا اسی قسم کا کہ یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے، تو دونوں کو چھوڑ دیا اور بہت ساری چیزوں میں دیکھا کہ بھائی یہ اس جگہ یہ مضمون نکل رہا ہے، یہ ہمارے دماغ میں تو آتا نہیں، بس اس کا انکار کر دیا۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جو بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے وہی مانیں گے، پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ بخاری اور مسلم میں بھی اس قسم کی بات ہے، مسلم کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر بخاری شریف کی بھی بہت ساری احادیث کا انہوں نے انکار کیا اور منکر حدیث میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کتاب بھی لکھ رکھی ہے، ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے، پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کی احادیث کا بھی انہوں نے انکار کیا اور انکار کر کے وہ کہیں سے کہیں گمراہی میں چلے گئے۔ تو ایسا ہی اگر کوئی دوسرا آدمی بھی غور فکر کرے گا اور اپنے من سے کرے گا، اور ان کا نعرہ بہت خوبصورت قسم کا ہوتا ہے کہ اللہ کی مانو اور رسول اللہ کی مانو، اللہ کے رسول اللہ کی نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ اس کے نیچے لوگوں کی مانو گے۔ اس طرح کی بات ہوتی ہے، عوام پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو تو حضور سے واقعتاً محبت ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم عوام کو حضور سے محبت نہیں ہے۔ اب حضور کی محبت میں انسان غیر مقلدیت کو اختیار کرتا ہے اور اختیار کرنے کے بعد وہ کس گڈھے میں جا کے گر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، گمراہی آ جاتی ہے۔ اس لیے نہایت ہمدردی سے اہل حدیث حضرات کو سمجھانا چاہیے کہ اگر صحابہ کرام کو ہم چھوڑتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم بہت ادب کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ ارے ادب احترام یہ ہے کہ صحابہ نے جو باتیں کہی ہیں ان کو مانو۔ حضرت عمر کا احترام یہی ہے کہ تم تراویح 20 رکعت نہ پڑھو، 8 ہی رکعت پڑھو اور کہو کہ یہ تو عمر کا کام ہے، عمر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ حضور کی بات کو بگاڑ دے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ بگاڑنے کے لیے پیدا ہوئے تھے کیا؟ تو وہ اگر حضرت عمر کو آپ مانتے ہیں تو تراویح 20 رکعت پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو صحابہ کرام نے حضور کی پوری زندگی کو اور مصلحتوں کو دیکھ کر کے سمجھا اور کیا، تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کو مانا جائے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض احکامات کی لمٹ ہوتی ہے ویلڈ، کہ یہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یا فلاں حالات کے احکامات ہیں، اور جب یہ حالات بدل جائیں تو یہ احکامات بدل جائیں گے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ آپ تیمم اور وضو کا مسئلہ لیجئے کہ وضو کب کرتے ہیں؟ جب پانی میسر ہو اور طبیعت ٹھیک ہو۔ تیمم کب کرتے ہیں؟ جب پانی نہ ملے یا طبیعت خراب ہو۔ تو اس طرح کے جو احکامات ہیں تو وہ اوقات کے لحاظ سے بھی اور مکان کے لحاظ سے بھی وہ الگ الگ احکامات ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، کچھ احکامات اللہ نے دیے اور اس کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کی جگہ میں دوسرے احکامات لے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بھی بعض آیتوں میں کچھ احکامات اللہ نے شروع میں بیان فرمائے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو ختم فرما دیے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر ہم مقلد نہ رہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہ مانیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے یہ کیا بات ہے، یہ کیسے اللہ ہوتے، نعوذ باللہ، یہ کیسے اللہ ہے کہ ابھی تو ایک جگہ یہ حکم ارشاد کیا اور تھوڑے دن کے بعد بدل دیا اس حکم کو، یہ کیسے اللہ ہے؟ تو اللہ پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. غیر مقلد اگر ہوگا انسان تو اس کو اللہ پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے اور بالآخر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور راہ حق سے ہٹ جاتا ہے. اس وجہ سے بھی ہٹتا ہے کہ جو آدمی بزرگوں کو برا بھلا کہے یا جو آدمی صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو اس آدمی کے سلسلے میں خطرہ ہے، ایک بہت بڑا خطرہ ہے. بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ موت کلمے پر نہ ہو، اور ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے. یہ بزرگوں کو برا بھلا کہنے والے اور گالیاں دینے والے، اولیاء اللہ کو خراب کہنے والے، غلط کہنے والے، ان کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے. تو میں تو صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے احکامات کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جتنے احکامات کو چاہتے ہیں جما دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. اللہ کا یہ حکم اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ایک قول کے مطابق. دوسرا قول یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. ابھی دو الفاظ ہیں اصطلاحی سمجھنا پڑے گا. معلق کے معنی لٹکا ہوا اور مبرم کے معنی قطعی یقینی، جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. تو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی بنائی ہے تو بعض تقدیریں شرط کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مثلا کہ اس آدمی کی عمر اتنی ہے، مثلا 40 سال ہے، لیکن اس کو یہ اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہو جائے گی. تو بندہ خدمت کیا ماں باپ کی اور اس کی عمر 40 سے 60 سال کی ہو گئی. مثال کے طور پر بندے نے فلاں نیک کام کیا، یہ بندے کی عمر اتنی ہے، یہ فلاں نیک کام کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی. تو وہ معلق ہے ایک کام کرنے پر، اور وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ ہے تقدیر مبرم. قطعی طور پر جو لکھی ہوئی تقدیر ہے وہ تقدیر مبرم ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. اب بندہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے اور اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، یا وہ کام نہیں کرتا ہے اور اس کی عمر نہیں بڑھتی ہے. وہ جو کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں الگ سے لکھا ہوا ہے. ایک صاحب ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اس سال بھی انہوں نے وہی سوال کیا اور ان کو یاد نہیں ہوگا 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے انہوں نے یہی سوال کیا. وہ سوال یہ کرتے ہیں، ان کو کنفیوژن لگا ہوا ہے. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ساری چیز لکھ رکھی ہے تو اس میں کوئی تقدیر میں اللہ نے ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں تو پھر ہمارے کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہماری قسمت میں نعوذ باللہ جہنم لکھی ہے تو ہم عبادت کیوں کریں؟ اور ہمارے لیے جنت لکھ رکھی ہے تو لکھی ہوئی ہے، ہم عبادت کیوں کریں؟ بغیر عبادت کے ہم جنت میں چلے جائیں گے نعوذ باللہ. تو اس طرح کا خیال ان کو پیدا ہوتا ہے، کنفیوژن میں وہ ہوتے ہیں. ان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کے کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، ہمیں تو ان کو بجا لانا یہ ہماری بندگی ہے.
اب اس کے آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے رہنا اور ہمیں جہنم سے بچائے رہنا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں لکھ رکھا ہو کہ یہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا جب وہ دعائیں کرے گا, یہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا جب یہ اطاعت فرما برداری کرے گا. تو ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر باقی رہنا ہے. آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے. اللہ سے یہ کہتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہمارے اندر عذاب کے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, ہمیں عذاب سے بچائے رہنا. تو ہم تقدیر کو اسی طرح سے سمجھیں. اور تقدیر جو ہے وہ تو یوں ہے کہ بندہ ہے, بندے نے ایک کام کیا اور اس میں فائدہ ہونا چاہیے, فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہو گیا. یا ایک کام کیا اس میں فائدے کی کچھ بھی امید نہیں تھی اور اتفاق سے فائدہ ہو گیا. تو بندہ سمجھے کہ تقدیر اسی کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں چابی رکھے ہوئے ہیں, کبھی تو کھول کے خزانہ دے دیتے ہیں اور کبھی خزانہ کو کھولتے ہی نہیں. تو بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں. تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت میں بعض حضرات نے تقدیر کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیریں لکھی ہیں, ان میں سے بعض کو چاہتے ہیں تو ہٹا دیتے ہیں اور بعض کو چاہتے ہیں تو بدل دیتے ہیں اور بعض کو چاہتے ہیں تو باقی ہی رکھتے ہیں. اور ایک کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رکھی ہوئی, اس کتاب میں ساری چیزیں کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہیں جو تقدیر مبرم سے تعلق رکھتی ہیں. وہ صرف اللہ کے علم میں ہے, کسی اور کے علم میں نہیں, حضرت جبریل کے علم میں بھی نہیں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب کی اصل ہے, یعنی جو اللہ نے لکھی ہیں ان میں جو اصل آخری اور قطعی کاپی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے طور پر رکھ رکھا ہے. لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ میموری آف نیچر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان ساری مخلوقات کے لیے چھوٹی چھوٹی اور موٹی موٹی اور بڑی بڑی ساری چیزیں, باریک سے باریک چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں. یہ لوح محفوظ میموری ہے, حافظہ ہے کائنات کا, کائنات کا حافظہ ہے, میموری آف نیچر. تو سمجھتے ہوں گے شاید پوری کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو, ان سب کا ایک حافظہ ہے. جیسے کمپیوٹر میں ایک حافظہ ہوتا ہے, جس کو کیا ہارڈ ڈسک بولتے ہیں, وہ حافظہ ہوتا ہے, اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ایک حافظہ رکھا ہے اور وہ ہے ام الکتاب. ام الکتاب میں قطعی طور پر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, اور اس کا علم صرف رب العالمین کو ہے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں. یہاں پر بات پوری ہو گئی. اب اگلا مضمون یہ شروع ہوا کہ حضور اکرم, یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے نیک لوگوں میں لکھ رکھا ہے تو انہی میں ہمیں باقی رکھ, اور اللہ اگر آپ نے برے لوگوں میں مجھے لکھ رکھا ہے تو مجھے برے لوگوں کی لسٹ سے نکال کر کے اور نئے لوگوں میں داخل کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں اور طواف کے درمیان دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. یاد رکھیے گا طواف بالکل چپ چاپ نہیں کیا جاتا ہے, طواف میں بہت دعا کی جاتی ہے, بہت دعا کی جاتی ہے, جتنی دعا کر سکتے ہیں ساری دعائیں کی جاتی ہیں کہ وہاں پر ہول سیل مارکیٹنگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری دعائیں قبول فرماتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر کے کا طواف کرنے کے لیے جو بندے آئے ہوئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو کلیکٹ کرتے رہو, جمع کرتے رہو اور ہمارے تک پہنچاتے رہو, تو وہاں نقد کر بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے طواف کے دوران خوب دعائیں کرتے رہتے ہیں, خوب دعائیں کرتے رہتے ہیں.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور رو رہے تھے، دعا فرما رہے تھے، اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادت فاثبتنی فیہا، اے اللہ اگر آپ نے مجھے نیک لوگوں میں لکھ رکھا ہے، خوش قسمت لوگوں میں میرا نام لکھ رکھا ہے، تو مجھے اس میں باقی رکھ اور خوش قسمت لوگوں میں ہمیں اٹھا، ہمیں رکھ۔ وَإِن كُنتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَالذَّنبِ فَمُحْنِي، اے اللہ اگر آپ نے مجھے نافرمانوں میں سے لکھ رکھا ہے، جو محروم ہیں، محروم القسمت لوگوں میں ہمارا نام لکھ رکھا ہے، یا گنہگاروں میں ہمارا نام لکھ رکھا ہے، اہل الذنب کے معنی گنہگاروں میں لکھ رکھا ہے، فمحنی، اے اللہ تو پھر نام میرا وہاں سے کاٹ دے، مٹا دے۔ فمحو کے معنی مٹا دینا، جیسے کوئی چیز پینسل سے لکھی اور یوں مٹا دیا، تو اس کو مٹا دیجئے اللہ، وہاں سے ہمارا نام نکال دیجئے، کٹ کر دیجئے۔ وَاثْبُتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ، اور اے اللہ یہ برے لوگوں میں سے نام کاٹ کر کے خوش قسمت لوگوں میں میرا نام لکھ دیجئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ اس آیت کو خوب سمجھ رہے ہیں۔ وَاثْبُتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، کہ مغفرت والوں میں ہمارا نام لکھ دیجئے جن کی معافی ہو جائے گی آپ کے یہاں۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا يَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَعِندَكَ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اے اللہ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اے اللہ آپ کے پاس کتاب کی اصل ہے، یعنی لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے آپ ہی جانتے ہیں ہمارے سلسلے میں کہ یہ ہماری دعا قابل قبول ہوگی یا قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو بندہ ڈر رہا ہے اور رو رہا ہے رب العالمین کے سامنے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی طواف میں وہ دعا کر رہے تھے تو ہمیں بغیر طواف کے دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر طواف کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دعاؤں کو ہمیشہ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میں بار بار اسی کی تلقین کرتا ہوں کہ جو دعائیں بغیر سمجھے آپ کر رہے ہیں وہ دعا نہیں ہے، وہ تو تسبیح ہے۔ دعا تو یہ ہے مانگنا، تو آپ کیا سوچ کے مانگ رہے ہیں تب میں وہ دعا ہوگی۔ اگر اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو وہ دعا نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے امام صاحب وغیرہ ہیں تو سارے عربی زبان میں دعا کرتے ہیں، وہ امام صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور پیچھے والا نہیں سمجھتا ہے۔ امام صاحب میں بھی جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس وہ رٹا رٹایا چلا آ رہا ہے۔ پہلے امام صاحب بھی یہی ساری چیز بولتے تھے تو ہم بھی یہی ساری چیزیں بولیں گے، تو وہ بھی بغیر سمجھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور پیچھے والے لوگ بھی آمین بھی بغیر سمجھے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ بارش دے، مگر بارش کہاں ہو رہی ہے، کہیں کیسے ہوگی بارش؟ جب سارے لوگ کہیں گے مل کر کے کہ اللہ بارش دے تب میں سب کی دعا ہوگی، وہ تو تسبیح جیسی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا چاہے عربی میں کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالص اردو میں کرو یا تمل میں کرو، جس زبان کو سمجھ رہے ہو اس زبان میں دعا کرو، یہ ہے دعا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا طواف میں حضرت عمر نے کی ہے، ہم بغیر طواف کے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ نیک لوگوں میں ہمارا نام باقی رکھ، اگر آپ نے نیک لوگوں میں لکھ رکھا ہے، اور برے لوگوں میں اگر ہمارا نام ہے تو وہاں سے کاٹ کر کے نیک لوگوں میں لکھ دیجئے، مغفرت پانے والوں میں لکھ دیجئے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اتنی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، دعا کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں یہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔